اس کے بعد انسان پھر جرم کرتا نہیں ہے. اور عام طور سے ایسا ہوتا ہے 99% یہی ہوگا کہ اگر وہ مسلمان ہے تو پھر وہ توبہ ضرور کرے گا, چونکہ اب وہ پکڑا گیا. جب اس نے توبہ کر لی تو پریکٹیکلی اب اس کی اگزامپل موجود ہی نہیں ہے جو اختلاف ہوا ہے حنفی اور شافعی اسکول میں. جی اچھا حضرت, میں آ گیا حناف کے پاس کوئی ایک دلیل. حضرت میں دلیل سننا چاہ رہا ہوں, کوئی دلیل اگر آپ کے ذہن میں آ رہی ہے اس حوالے سے. یہ مسئلہ اصول فقہ میں ملتا ہے, اب میرے ذہن میں اس وقت تو نہیں ہے, دلائل تو کم سے کم نہیں ہے. بہرحال یہ اختلاف میں نے البتہ ذکر کر دیا ہے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. کیورس بھائی, اوکے شکریہ. کیا ایک سوال اور پوچھ سکتا ہوں چھوٹا سا؟ جی 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 فرمائیے. آپ ہیں, ذاکر نائک صاحب ہیں, اور بہت سارے علماء ہیں, اور دوسرے ریلیجن یا نان ریلیجن والے لوگ بھی یوٹیوب پہ یا بات کرتے ہیں. تو میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا ہے. کبھی آپ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سوال نہ ہو اور آپ اسے کہہ دیں کہ بھائی سوری, اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے. ابھی تو کہا, ابھی عامر بھائی کے سوال پر کہا کہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے. زبردست زبردست. تو ایسا نہیں ہے, ہم لوگ کوئی شیخ الکل فی الکل نہیں ہے کہ ہم ہر چیز جانتے ہوں. اللہ کا فضل ہے یہ کہ جو سوال آتے ہیں وہ ان میں سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں, اور وہ ہم نے کبھی نہ کبھی پڑھی ہوتی ہیں. ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں وہ کہیں نہ کہیں ہیں. بعض مرتبہ 10 سال پہلے پڑھی, بعض مرتبہ 5 سال پہلے پڑھی ہے, اور وہ چیز سامنے آ جاتی ہے. اب مثلا یہ جو اختلاف میں نے آپ کو بتایا حنفی اور شافعی اسکول کا, یہ کبھی 7-8 سال پہلے میں نے پڑھا ہوگا, تو وہ الحمدللہ آ گیا ذہن میں, تو اسی لیے جو تفصیل ہے وہ ذہن میں نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے, بہت سی مرتبہ سوال ہمارے پاس آتا ہے اور ہمیں علم نہیں ہوتا. اس سے پہلے بھی ہم نے کئی مرتبہ کہا ہے, تو ہم کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہمیں ہر چیز کا علم ہے. جی شکریہ. چلیں اچھا جی. ایزی زبیر, اور کیا ہے زبور, الزبر الزبر ہیں. اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو, آواز آ رہی میری مجھ سے آپ؟ جی آ رہی ہے, بولیے. میں بڑے دنوں سے ٹرائی کر رہا تھا, آج موقع ملا, میں صحیح مسلم بھائی بھی آیا تو اس لیے میں جوائن بھی کر گیا. مجھے تدبر قرآن کے اوپر ایک سے پوائنٹ رکھنا ہے, اس کے بعد ایک سوال بھی ہے, کیا میں رکھ سکتا ہوں؟ کوئی پرابلم تو نہیں؟ بولیے. تدبر قرآن دو ہیں, ایک ٹاپک ہے تدبر قرآن اور ایک تفسیر ہے امین ناصر اصلاحی صاحب کی تدبر قرآن. آپ کا میرے خیال سے تفسیر کی بات کر رہے ہیں, تفسیر کی بات کر رہے ہیں. تدبر قرآن تفسیر کی آپ بات کر رہے ہیں نا؟ آواز کٹ رہی ہے آپ کی. ہلو آ رہی ہے؟ ہلو, آپ کی جو آواز ہے نا وہ بہت, آپ کے یہاں نیٹ بہت ویک ہے, ایک تو لیگنگ ہے, اوپر سے جو ہے آواز کٹ رہی ہے. ہلو, اب آ رہی ہے آواز؟ اب ٹھیک ہے, بول دیں آپ. جی ہاں, میں سورہ مائدہ میں, جیسے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر میں آیا کہ جو اہل انجیل ہے وہ اسی حساب سے, اسی مطلب اس میں جو ججمنٹ اللہ تعالیٰ نے نزول کیے ہیں اسی کے حساب سے اپنے کام کو, مطلب اسی حساب سے اپنے آپ کو حکم مطلب اپلائی کریں. تو اس کی پچھلی والی آیت میں اگر میں دیکھتا ہوں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, ان کے ساتھ جو انجیل بھیجی وہ تورات کی تصدیق کرتی ہے, تورات کو ایز اے انسٹرکشن اس میں تصدیق کرتی ہے, موعظۃ للمتقین. تو اسی مطلب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے پچھلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں نازل کیا تھا, آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, یہ پورا قصاص کا پورا قانون. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں پورا بتا دیا گیا ہے کہ ہمیں کس بات کی تصدیق کری گئی ہے قرآن میں, اور کس حکم سے عیسائیوں کو اپنے مطلب رولنگ کرنی چاہیے تھی. تو مطلب اسی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب, ایک منٹ میں قرآن کھول لیتا ہوں, سر میرا لیگ کر رہا تھا تھوڑا, میں آپ کو ایسی مطلب میموری سے بتا دیتا ہوں. آگے اللہ تعالیٰ نے اللہ کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ, کہ ہم نے آپ کے پاس کتاب بھیجی.
جی جی تو قرآن آپ کے میں پاس جو ہاں انجیل والوں سے جو کہا گیا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو ججمنٹ کریں، تو سارے لوگ یوز کرتے ہیں کہ قرآن میں ہم سے کہا گیا کہ ہم صرف اپنی بائبل کو استعمال، اپنی بائبل کو فالو کریں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں بتایا گیا کہ بائبل والوں کو کیسے اپنے معاشرے کو کیسے جج کرنا چاہیے. جو قرآن میں اس میں بتایا گیا کہ an eye for an eye, a nose for a nose, a tooth for a tooth، جو قصاص کا پورا قانون ہے. مطلب ہمیں جو قرآن کو فالو کرتا ہے اس کو نہ بائبل میں مطلب دیکھنے کی ایکسٹرا دیکھنے کی ضرورت نہیں، نا اس کو مطلب قرآن میں پوری جانکاری مل چکی ہے کہ پچھلے جو قوم ہوئے ان کے لیے کیا رولنگ دی گئی تھی، ان کو کیسے جج کرنا تھا، اور سب اسی میں پورا بتا دیا گیا ہے. تو ایک لوگ مطلب یوز نہیں، کرتے یہ ہیں کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن نے جو کچھ بائبل کا بتا دیا بس وہی برحق ہے. ہم یہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ببلیکل جو نریشنز ہیں ان کے تعلق سے لا نصدق ولا نکذب. اگر قرآن نے کنفرم کر دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو بالکل برحق ہے، لیکن اگر قرآن نے کنفرم نہیں کیا تو نہ تو ہم اس کا انکار کریں گے اور نہ اس کو کنفرم کریں گے، چونکہ ہمیں نہیں پتا ہے. ہو سکتا ہے کہ محرف ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محرف نہ ہو. ٹھیک سر. اور میرا صرف ایک سورہ 9:29 جو یوز کرتے ہیں، جو اینٹی اسلامک پولیمسسٹ یوز کرتے ہیں، کہ اس میں بتایا گیا کہ ایک مسلمان کو قتل کرنا چاہیے جو نان مسلم سے ہیں، لیکن اس آیت میں ایک کی ورڈ ہے جزیہ کا، جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ایک ملٹری ایکسپینشن کی بات ہو رہی ہے. یہ کوئی عام مسلمان جو نان مسلم کنٹری میں رہ رہا ہے، اگر میں جیسے انڈیا میں رہتا ہوں، میں انڈیا میں رہتا ہوں، اگر میں کسی سے لڑ گیا کوئی نان مسلم، اس کو میں نے پیٹ دیا، اس سے کہا میں جزیہ دو، کس بات کا میں جزیہ لوں گا اس سے؟ لوگ یہ نہیں سمجھ نہیں پاتے، وہ جنرلائز کر دیتے کہ یہ سب پہ لاگو ہوتی ہے، آپ کیوں نہیں کہ آپ مطلب میں جزیہ لینے کا ادھیکار تو مجھے ہے ہی نہیں شریعت کے حساب سے. وہ تو ایک کنٹری کا پورا مطلب جو اسٹیٹ ہوتا ہے، اسٹیٹ کا ادھیکار ہوتا ہے، اسٹیٹ کا رائٹ ہوتا ہے. ایک سوال تھا حدود کے ریلیٹڈ، میرا ایک سوال تھا. اگلے کوشچن لے لیتے ہیں جی. لاسٹ کوشچن، اگر ایک نان مسلم، اگر شریعت رولنگ کنٹری میں ایک نان مسلم نے ایک دوسرے نان مسلم کو قتل کر دیا اور اس کے بعد جو مرڈرر ہے اس نے اسلام قبول کر لیا، تو اب اس کے اوپر کیا حدود لاگو ہو، یا اس پر مطلب حد لاگو ہوگا کہ اگر جو فیملی وکٹم کی فیملی ہے وہ مانگ رہی کہ ہمیں اس پہ قصاص کا مطلب رولنگ چاہیے اس بندے پہ، اور وہ لیکن وہ اسلام قبول کر چکا قتل کرنے کے بعد، تو اس کے اوپر کیا حدود لاگو ہوں گے؟ ایک مسلمان نے غیر مسلم کا قتل کیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، ایک نان مسلم نے دوسرے نان مسلم کا قتل کر دیا جو مرڈر تھا. ہاں تو ان کے اوپر اس کے اوپر قصاص ہی نافذ ہوگا اگر مقتول کے ورثاء یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قصاص چاہیے. اور وہ مرڈر نے اس کے بعد اسلام بھی قبول کر چکا ہے مرڈر کرنے کے بعد. ڈزنٹ میٹر. بس یہی لاسٹ کوشچن، یہی کوشچن تھا بس. چلیں شکریہ. یوں تو پھر جس کا دل کرے گا وہ قتل کرنے کے بعد اسلام قبول کرنا شروع، اسلام قبول کر لے گا. اچھا جی، LABD بھائی آپ لائیو ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے لگ رہا ہے بھائی نا امید ہو گیا تھا کہ میری باری آئے گی. جی اچھا واقعہ جی بھائی ٹھیک. جی مفتی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ اور آپ کی تمام ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں. میں ویسے آپ کو بتا دوں کہ میں آپ کا شاگرد بھی رہا ہوں تحافظ الملاحدہ کے تعلق سے. اچھا ماشاء اللہ. لیکن میں چونکہ تدریسی لائن کا ہوں تو مشغولیت کی وجہ سے میں نے بیچ میں چھوڑ دیا تھا، جس کا مجھے بعد میں افسوس بھی ہوا. جی خیر، میں آتا ہوں اپنے اصل سوال کی طرف. میرا سوال یہ ہے کہ آپ اور عامر بھائی خصوصاً اور آپ کی تمام ٹیم والوں کی جو لائیو سٹریم سن کر ہم انسپائر ہو رہے ہیں، اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور ہم اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں جس لائن میں آپ کام کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے گائیڈنگ کیسی ہو، کون سی کتابیں ہمارے سامنے؟ اب چونکہ درس نظامی کے اندر بھی ایسی کوئی کتابیں ہمارے سامنے نہیں ہیں، اور نہ اس فیلڈ میں کوئی تیاری خصوصاً کرائی جاتی ہے مدارس میں سمجھ گیا ہوں. ٹھیک ہے، اسی لیے تو میں نے وہ کورس شروع کیا تھا جو اب قریب الختم ہے، اور آپ اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس کو جاری نہیں رکھ پائے، لیکن جنہوں نے جاری رکھا ہے اور جو ابھی بھی ماشاءاللہ جڑے ہوئے ہیں تو وہ اسی انداز اور اسی نہج سے کام کر رہے ہیں جس انداز سے ہم کام کر رہے ہیں. وہ اپنے چینلوں کے اوپر اسٹریم کرتے ہیں، لائیو کالرز لیتے ہیں، سوال جواب ہوتا ہے. تو اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگ اس طرح کے تیار کریں جو اس فیلڈ میں نکلیں اور اعتراضات کا جواب دیں. تو اس کا وہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے کہ اس موضوعات کے اوپر اگر کہیں کلاسز ہو رہی ہیں تو آپ ان کو پڑھیں، اگر کچھ لکھا گیا ہے تو اس کو پڑھیں. اور مجھے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کی کوئی جامع کتاب ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کو یہ سارے مسائل مل جائیں. البتہ میں 2-4 کتابیں ریکمینڈ کر دیتا ہوں. آپ عالم دین تو ہے نا؟ جی الحمدللہ. اچھا، تو سب سے پہلے تو آپ حجت اللہ البالغہ پڑھیے.
माशाल्लाह। इंशाल्लाह। ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ کو یہ پڑھنی چاہیے. اس کے بعد آپ ماضی قریب میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اشرف الجواب، آپ اس کو پڑھ لیجئے. اور جی اسی جی طریقے بالکل. سے الانتباہات المفیدہ ان کی کتاب ہے، اور بڑی جی لاجواب جی کتاب ہے، صحیح. تو اس کو یہ پڑھ لیجئے. تو یہ 2-3 کتابیں آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو کم سے کم رخ تو مل ہی جائے گا کہ کس انداز پر بات کرنی ہے اور کس پر نہیں. ٹھیک ہے. جی جی. تو مفتی یہ صاحب کمنٹ آ رہا ہے، آپ نے کورس سٹارٹ کریے مفتی صاحب جی، اس جی پہ کیا کہتے ہیں؟ جی میں بس یہی کہنے والا تھا کہ اب تو چلو افسوس کر کے فائدہ بھی نہیں، اس لیے کہ اب میں تو اس سے نکل چکا ہوں، لیکن اب کیا ہو، حل کیا ہے؟ اب میں نے حل دوبارہ آپ بتایا سے آپ کو، اسٹارٹ کریں آپ گے؟ یہاں سے شروع کریں، آپ یہاں سے شروع کریں انشاءاللہ، اور پھر آپ کو راستہ مل جائے گا اور آپ خود ہی تو آگے ابھی بڑھیں گے انشاءاللہ. ایڈمیشن اوپن ہے ابھی بھی؟ نہیں، اب تو کورس ویسے قریب الختم ہے، اور کچھ لوگ اگر ابھی بھی آنا تو چاہیں تو آ سکتے ہیں. ان کو جو پرانی ریکارڈنگز ہیں، اس کی جو نوٹس ہیں، ان کا ایکسس دیا جا سکتا ہے. تو آپ ایک کام یہ کریں کہ daruloomonline.org/TM اس پر چلے جائیں، تو وہاں پر آپ کو انشاءاللہ نمبر مل جائے گا، ای میل وغیرہ، تو وہاں سے رابطہ کر لیجئے آپ، اور ایڈمن جو ہے وہ ہیلپ کر دیں گے آپ کی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بہتر مفتی صاحب، جی ضرور. چلیں صحیح. جزاک اللہ خیر. ویاکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لے جی، چلے اچھا یہ یہ برکت ہو گئی بھائی کی جی وجہ سے، اور بھی لوگوں تک وہ ہو جائے گا. اگر کوئی سیکھنا چاہیں گے اس سے تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں. جی 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 لاجک والا. جی بھائی لاجک والا صاحب، ہو. نمسکار سر. کیا حال چال ہے بھائی؟ نمسکار. ٹھیک ہے آداب. سر. نمسکار. جی میرا سوال ہے کہ جو کانشیسنس جس کو آپ لوگ شاید شعور بولتے ہیں، کیا وہ صرف جاندار مطلب بینگس میں ہوتا ہے یا نرجیو وستو بھی ہو سکتی ہے؟ یہ نرجیو وستو کیا چیز ہوتی ہے؟ نان لیونگ آئٹمس. نان لیونگ آئٹم کانشیسنس نہیں، ہم کانشیسنس کو اس پر یہ نہیں کرتے کہ جو شاید اس کو سینٹینٹ بینگ بولتے ہیں یا نان سینٹینٹ بینگ. تو بہرحال ہم کانشیسنس کو صرف جو جیو وستو ہے، وہی بولا نا، صحیح بولا میں نے؟ ہاں 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 بالکل. ہاں سجیو تو سجیو سجیو ہاں تو سجیو. ان میں ہم لمٹ نہیں کرتے ہیں. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ پلانٹس ہوں تو ان میں بھی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی انداز کا شعور ہو جو ابھی ہمیں نہیں پتا. اس کا میرا کہنا تعلق مذہب سے نہیں ہے. دیٹس دا پوائنٹ. ہاں ہاں، میں تو جنرل مطلب لاجک سے ہی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو لیونگ بینگس ہیں، آئدر اینیمل ہیں یا ہیومن ہیں یا پلانٹس ہیں، تو کیا انہی کے اندر کانشیسنس ہے یا اس کے علاوہ بھی کہیں پہ کانشیسنس ہے؟ یعنی دیکھیں، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ہم قرآن کریم کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں، چونکہ کم سے کم میرا ایمان تو اس پر ہے، آپ کا نہ ہو. وَإِن مِّن لیکن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ابھی آپ نے کہا ہم کسی دھرم کے نظریے سے نہیں بات کریں گے، تو چونکہ آپ آپ پھر نے مجھ سے قرآن سوال کیا اس لیے میں جواب دے رہا ہوں کہ ہم کیا بلیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بلیو نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے اس کا جواب دینے دیجیے. قرآن کریم کی آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ دنیا میں، اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ خدا کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح اور گلوریفیکیشن نہیں سمجھ سکتے. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خدا کے سامنے سبجوگیشن ہر مخلوق میں ہے، چاہے ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ اس میں کانشیسنس ہے یا نہیں ہے. اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دنیا میں ایسی بہت ساری چیزیں ہوں گی کہ جن میں کانشیسنس ہے، لیکن بہت لمیٹڈ لیول کا کانشیسنس ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس لیول کا ہے اور اس کے معنی کیا ہے. یہ قرآن کریم نے واضح کر دیا اور ہم اسی کے قائل ہیں. جی کئی جگہوں پہ مطلب یہ بات آئی ہے کہ اللہ، گاڈ اور بھگوان واحد گرو وغیرہ وغیرہ یہ الگ الگ ہیں یا ایک ہیں؟ دیکھیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان مذہب کے ماننے والوں پر کہ وہ اپنے خدا کی ذات اور اس کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں وہ کیسے بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پر واحد گرو ہے، تو واحد گرو کے معنی کیا ہیں، واحد گرو کی وہ کیا ذات اور صفات بیان کرتے ہیں، یہ دیکھنا ہے نا اصل. اگر وہ کسی شخص کو واحد گرو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے مثلا اتنے گرو تھے، ان میں سے ایک گرو یہ ہے اور ہم اسی گرو کو پکار رہے ہیں، کوئی ذات ہے، کوئی انسان ہے، تو وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے بھگوان، لفظ بھگوان کا استعمال ہر دیوتا کے اوپر ہو رہا ہے. تو چاہے مطلب وہ کرشن ہو، رام ہو، ان سب کو جو ہے وہ بھگوان کہا جا رہا ہے. تو پھر یہ خدا کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں.
ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو قریب ترین لفظ ہے وہ ایشور، پرمیشور، یہ قریب ترین لفظ ہے جو خدا کی ذات اور اس کی کیریکٹرسٹکس، اس کی بینگ اور اس کی کیریکٹرسٹکس کو ڈسکرائب کرتا ہے. تو اب اگر یہ اسی طریقے سے گاڈ ہے مثلا انگلش میں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو عیسائی جس بینگ کو پکار رہے ہیں، جس کو وہ دیکھ نہیں سکتے، جس کو وہ اومنیسینٹ اور اومنیپوٹنٹ مانتے ہیں، آل لیونگ اور ایٹرنل مانتے ہیں، اسی ذات کو ہم بھی اللہ کہتے ہیں، اور اس کو ہم آل نوئنگ اور آل مرسیفل، مرسی گیونگ وغیرہ وغیرہ مانتے ہیں. اسی کو یہودی بھی مانتے ہیں، اور اسی کو ہندو اسکرپچرز میں ایشور کہا گیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں انٹرپریٹیشن بدل گئی، تو پھر وہ مختلف آئیڈلز کے اوپر بھی اس طرح کی جو ہے وہ ان کے سامنے عبادت ہونے لگی. جی ٹھیک ہو گیا لاجک بھائی. تو کیا اہورا مزدہ بھی اسی کی شرینی میں آئے گا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ دو لوگ بول رہے. اہورا مزدہ میرے خیال سے یہ اہرمن یزدان، یزدان اور اہرمن. اچھا یہ پارسیوں کے تھے نا. پارسیوں کا خدا کا نام اہورا مزدہ ہے کیا؟ یا اہرمن اور یزدان پارسیوں کے یہاں دو خدا کا تصور ہے. وہ ایک خدا کو یہ کہتے ہیں کہ اس نے خیر کو خلق کیا، یعنی اس نے اچھائی کو پیدا کیا ہے، اور دوسرے خدا کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے برائی کو پیدا کیا ہے. تو برائی کا خدا الگ ہے اور اچھائی کا خدا الگ ہے، اور یہ خدائی کے تصور کے خلاف ہے. یعنی جو کانسیپٹ ہے گاڈ کا یہ اس کے خلاف ہے. لہٰذا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پارسیوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ ویسے ہی ہے جیسا کہ اسلام کا کانسیپٹ ہے. ایک چیز اور ہے کہ جو ایلیمنٹس ہیں یا جو انرجیز ہیں یا کانشیس ہے، یہ پیدا کہاں سے ہوئی، یہ آئی کہاں سے، اوریجن کہاں سے ہوا اس کا؟ یہ سوال تو ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں، اور اس پر بات بھی کر چکے ہیں ہم، کہ جو چیز خدا کے حکم سے، یعنی تمام چیزیں خدا کے حکم سے پیدا ہوئی ہیں، تو اس میں انرجی اور کانشسنس وہ بھی خدا کے حکم سے آیا ہے. خدا یہ اعلان کرتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ جب وہ کسی چیز کی تخلیق کرنا چاہتا ہے تو وہ ارادہ کرتا ہے، تو وہ کن کہتا ہے فیکون، اور وہ چیز ہو جاتی ہے. یعنی اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ انرجی اور جو میٹر ہے وہ اس کو جنریٹ کر سکے اور اس کو پیدا کر سکے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اگر وہ اومنیپوٹنٹ ہے تو پھر وہ خالق بھی ہے، وہ پیدا بھی کر سکتا ہے. لاجک والا آپ کے سوال ختم ہو گئے. ہاں کہنا چلیں جی. نیور کریٹڈ اینڈ اٹ ول نیور اینڈ. سائنٹسٹ سے پھر ہم آپ کا ہاں وہ آپ کے لیے ہے بھیا، وہ آپ کے لیے، چونکہ آپ اومنیپوٹنٹ نہیں ہے نا، آپ نہیں انرجی کریٹ کر سکتے، آپ میٹر کریٹ نہیں کر سکتے، وہ آپ کے لیے ہے. آپ اپنا اصول خدا کے اوپر کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تھینک یو جی، تھینک یو. چلیں شکریہ. ویلکم جی. لاجک والا اپنی لاجک کے ساتھ حاضر خدمت تھے آپ کے ساتھ. محمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اچھا مفتی صاحب یہ بتا دیجئے کہ ٹائم کتنا اور آپ کے پاس؟ ہاں تو ہم 3 گھنٹے چلیں گے انشاءاللہ. 2 گھنٹے 17 منٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اچھا مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ فرقے بناتے ہیں یا اپنے آپ کو کسی فرقے کا جو ہے وہ اس میں شامل کر کے تو بتاتے ہیں، تو اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمارا اسٹینڈ تو ہمیشہ سے واضح رہا ہے کہ ہم تو فرقہ بندی کے سخت خلاف ہیں، اور مسلمانوں کو فرقہ بندی سے اوپر اٹھ کر سیدھے سیدھے ہوا سماکم المسلمین، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام، ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. ہم نے پتہ نہیں کیا کیا رکھ لیا ہے. ہم تو اس کے خلاف ہیں فرقہ بندیوں کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا لگا. دوسرا سوال یہ ہے کہ اب جیسے یہ دیوبندی جو ہے جماعت ہے اور بریلوی جماعت ہے، ان کی جو بزرگ ہیں ان کے اندر کفریہ عبارات لکھی ہوئی ہیں، مختلف قسم کے ان کے بزرگوں نے لکھی ہوئی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر جو عبارات لکھی ہیں، جو بندہ اس کی تحویل پیش کرے یا جو بندہ اس کا دفاع کرے، میں اس پہ بات عبداللہ بھائی اس کے متعلق نہ میں بابی. ٹھیک ہے جی. جی میں سمجھ گیا تھا یہ کہاں سے تار ملا ہوا ہے. جی میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں میں بھی جواب دوں گا. عامر بھائی جی فرمائیے. جی مفتی صاحب بتائیے گا. آپ کچھ کہہ رہے ہیں عامر بھائی؟ جی جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ آپ کا آ گیا، آپ کا سوال آ گیا. جی عامر بھائی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں حضرت، آپ نے کہا تھا کہ آپ اس پہ جواب دینا چاہ رہے ہیں تو اسی لیے میں نے روکا، ورنہ میں ان سے یاد لے لیتا. نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کچھ کہہ رہے تھے تو پھر میں جواب دوں گا جب آپ دیں گے.
اچھا ٹھیک ہے. جی یہ جو بھائی کہہ رہے ہیں جو کفریہ عبارات یا وہ جو ایک دوسرے کی بات ہے، وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے، اس کے اوپر باتیں دونوں طرف سے کی جا چکی ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر کام اب جاری ہے. اب یہ ہے کہ گڑے مردے اکھاڑ کر اس کی بدبو خود بھی لینا اور دوسروں میں بھی پھیلانا، اس چیز کے ہم قائل نہیں. اس کو سوائے وقت کے ضیاع کا اور کچھ بھی نہیں سمجھتے. امت جی کو یا ان مسائلوں سے فائدہ ہوا ہو تو ہم ضرور اس کو لے کر بیٹھیں، جب فائدہ نہیں ہوا، نقصان زیادہ ہوا ہے، تو اس میں کوئی بات نہیں ہے کرنے کی. بہت اچھا شکریہ. ایک منٹ عبداللہ صاحب سے میں ایک سوال یہ ہے کہ چلیں تھوڑی دیر کے لیے ہم نے مان لیا کہ یہ کفریہ عبارات ہیں اور جو بھی ان کا دفاع کرے گا وہ بھی کافر ہے تو اس سے کچھ لوگ کافر ہو جائیں گے نا؟ ظاہری سی بات ہے، اگر کوئی ظاہر بندہ سی بات یہ ہے، ٹھیک ہے، جی اس سے کافر ہو جائیں گے. اچھا سامنے والا اپنے آپ کو کافر نہیں ماننا، وہ کہہ رہا میں مسلمان ہوں، ہے نا؟ ٹھیک ہے، بالکل بالکل ٹھیک. تو اب آپ نہ چاہتے ہوئے ایک فرقہ بن گئے، چونکہ آپ سامنے والے کی تکفیر کر کے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اتھارٹی رکھتا ہوں آپ کو کافر کہنے کی، اور سامنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں کافر نہیں ہوں، میں تو مسلمان ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو کافر ہی ہے، لہٰذا فرقہ تو آپ بن گئے بھائی. وہ مسلمان اس طرح ہوگا کہ میں اس کو بولوں گا کہ بھائی آپ نے یہ جو عبارات ہے اس کے اوپر آپ نے بول دیا کہ بھائی یہ پڑھانے والا، پڑھنے والا، یہ انڈورس فضول کرنے گمراہ والا، کریں گے، یہ بات ٹھیک ہے، سمجھنے والوں میں سے نہیں ہے. وہ میں معذرت تمام چاہتا جو ہوں. ہے وہ کافر ہیں. اس کی مفتی صاحب یہ میں اپنی گارنٹی کے اوپر میں ان سے جان دیتا ہوں، یہ سوائے ہماری انرجی، ہمارے وقت کے، اور ہمارا جو اصل ہدف ہے جس چیز کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اجتماعیت کے اوپر، یہ بیچ میں رنگ میں بھنگ ڈالنے والے موسی والے جو لوگ آتے ہیں ان سے اجازت جی لے لیا کریں کہ آپ کا وقت بھی ضائع کریں. دیکھیں میں اور پائی کے یہ بات صحیح ہے، یہ بات بالکل جی صحیح ہے، لیکن میں ایک چیز ضرور ایز اے ڈسکلیمر کہنا چاہوں گا. دیکھیں بھائی، جی اگر ڈیفینیٹو یعنی دلیل کی بنیاد پر یہ ثابت ہو جائے کہ اس آدمی نے یہ کفریہ لفظ بولا ہے، ڈیفینیٹو ایویڈنس کی بنیاد پر یہ ثابت ہو جائے کہ اس آدمی نے یہ کفریہ لفظ بولا ہے، یہ لکھا ہے، ہمیں اس کو کافر ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. ڈزنٹ میٹر کہ وہ کس گروپ کا ہے. بات ساری یہ ہے کہ آپ کفر مسلط کرتے ہیں، سامنے والا ڈیفینڈ کرتا ہے کہ بھائی میں کافر نہیں ہوں. نہیں جی، ہم نے کہہ دیا، ہمارے انجینئر صاحب نے کہہ دیا کہ آپ کی جو عمارت میں گڑبڑ ہے اس لیے آپ کافر ہیں. اس چیز سے نکلیں. میں نے ابھی وہ ایک انجینئر کے ایک اور شاگرد تھے، وہ آئے تھے، تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی، کسی چینل پر آئے تھے وہ، یا شاید میرے ہی چینل پر، اللہ عالم کہاں آئے تھے. تو بہرحال میں نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ بھائی انجینئر صاحب سے کہیں کہ فرقہ بندی نہ کریں، فرقوں کے چکر میں نہ پڑیں، چونکہ وہ آلریڈی علمی کتابی فرقہ بنا چکے ہیں. کوئی بھی یعنی جو بھی آدمی اپنا نام سوچتا ہے، مثال کے طور پر معتزلہ ہیں، معتزلہ کا نام تو ہم نے معتزلہ رکھا نا، وہ تو اپنے آپ کو اصحاب العدل والتوحید کہتے تھے. اب مجھے بتائیے ان سے زیادہ فینسی نام کس کا تھا؟ اصحاب العدل والتوحید، یعنی انصاف اور توحید والے. لیکن کیا اس برانڈنگ سے کچھ ہوا؟ چند سالوں ان کا زور ہوا اور اس کے بعد پھر دنیا بھی نہیں جانتی ان کو کہ ہیں کون، کس چڑیا کا نام ہے معتزلہ. ایسے ہی محض علمی کتابی ہو جانے سے آپ علمی کتابی نہیں بن جاتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ، اور انجینئر مرزا کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ایک ذہین و فتین انسان ہے اور علمی آدمی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ان کی فیلڈ نہیں تھی، لیکن اس کے بعد آؤٹ آف دا وے جا کر انہوں نے بہت کچھ سیکھا. انہیں جو کچھ کہنا تھا وہ آلریڈی کہہ چکے. کسی کے بارے میں بھی کہنا تھا، چاہے وہ دیوبندیوں کے خلاف بولا ہو، بریلوی کے خلاف بولا ہو، شیعوں کے خلاف، اہل حدیث کے خلاف، جو کہنا تھا وہ کہہ چکے، پبلک ریکارڈ میں آ گیا. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ جو اس وقت دنیا کی وقت کی ضرورت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو کافر کہیں. وقت کی ضرورت یہ ہے کہ جو کافر اسلام کے اوپر یلغار کیے ہوئے ہیں آپ ان کے خلاف سد سکندری بنے. اور یہ آپ کے اندر صلاحیت ہے، لیکن آپ یہ کام نہیں کر رہے ہیں. عند اللہ مسئول ہوں گے، یہ میں واضح انداز سے کہہ رہا ہوں، عند اللہ مسئول ہوں گے. چونکہ آپ کے اندر، آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے، آپ کو خدا نے پلیٹ فارم دیا ہے، آپ کی ایک فین فالوئنگ ہے، آپ کے پاس علم ہے، تحقیق کا طریقہ ہے، وقت ہے، ساری چیزیں ہیں. وہ سارے ریسورسز اللہ نے آپ کے سامنے لا کر ڈال دیے ہیں، اور آپ اس راستوں سے ہٹ کر دوسرے راستے کے اوپر گامزن ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت کے ساتھ اور اپنے علم کے ساتھ خیانت ہے. تو ان فرقہ بندیوں سے نکلیے بھائی، کب تک کے ان چکروں میں پڑے رہیں گے؟ اور انجینئر صاحب کے بہت سارے اسٹوڈنٹس یہاں پر آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایجنڈے کے ساتھ آتے ہیں کہ نہیں ہم مختلف علماء کی اس پر جائیں گے اور جا کر ہم ان کو کارنر کر دیں گے. بھائی آپ اگر ہم سے جواب مانگیں گے، جو بھی اکابر ہوں کسی بھی فرقے کے، یا کسی بھی مکتب فکر کے، یا کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے، کسی بھی مدرسے کے، کہ نہیں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے، ہم یہاں ان کا ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہی نہیں ہیں. ہماری بلا سے ہم ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، چونکہ ہمارے نزدیک اسلام نام ہے قرآن و سنت کا.
اور ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ نبی اور رسول کے علاوہ ہر ذات سے غلطی ہو سکتی ہے. اللہ غلطی نہیں کر سکتا, رسول غلطی نہیں کر سکتا, نبی غلطی نہیں کر سکتا, لیکن ایک عام عالم غلطی کر سکتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی احادیث ہیں جو دنیا میں باوجود ہے کہ اس کو صحیح مانتے ہیں لیکن اس کی تعویل کر کے اس پر عمل نہیں کرتے. امام ابو حنیفہ کا مسلک جو ہے کتنے لوگ مانتے ہیں, ان کی رائے کتنے لوگ مانتے ہیں. امام شافعی کی رائے کو کتنے لوگ مانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے ائمہ ہیں, جو کچھ لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں, کچھ لوگ ان کو نہیں فالو کر رہے ہیں. جو ان کو فالو نہیں کر رہے ہیں وہ سامنے والے کو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, حق ان کے پاس نہیں ہے, حق ہمارے پاس ہے. تو کم سے کم آدمی کے اندر اتنی گنجائش تو ہونی چاہیے نا کہ وہ سامنے والے کی بات کو سمجھے اور اختلاف کے ساتھ جینا سیکھے. میں یہ میرا جملہ لکھ لیجئے کہ آپ اس وقت تک کے اسلام کی خدمت نہیں کر سکیں گے جب تک آپ اختلاف کے ساتھ جینا نہیں سیکھیں گے. اختلاف کے ساتھ جینا اگر آپ نہیں جانتے تو آپ دراصل صحیح اسلام کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں. یہ سیکھنا پڑے گا آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے. اختلاف ان کے درمیان بھی تھے اور اختلاف اس نوعیت کے تھے کہ باقاعدہ تلواریں نکل آئیں. چونکہ مسئلہ تلواروں کے متعلق تھا تو تلواریں بھی نکلی, لیکن جب اسلام کے اوپر بات آئی تو وہی معاویہ رضی اللہ عنہ جن کو آپ پانی پی پی کر گالی دیتے ہیں, وہی معاویہ رضی اللہ عنہ پھر رومن جو ایمپرر تھا اس کے سامنے سد سکندری بن گئے کہ تو کیا سمجھتا ہے. رومی کتے کہہ کر اس کو انہوں نے مخاطب کیا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ اگر علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی بات ہوگی تو ان کے لشکر کا ادنا سپاہی بن کر میں تجھ سے لڑوں گا. اختلاف کے ساتھ وہ حضرات جینا جانتے تھے. تو ان چیزوں سے آپ نکلیں اور اس وقت جو امت کی ضرورت ہے اس کو دراصل اس پر عمل کرنے کی اس وقت ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہم آپ سے یہ توقع کرتے ہیں. میں اس سے پہلے بھی یہ پیغام آپ تک پہنچا ہوگا اور آج پھر میں آپ تک یہ پیغام اپنی لائیو میں پہنچا رہا ہوں, اور اس کا سبب بھی آپ کے یہ چھوڑے ہوئے اسٹوڈنٹ ہی بنتے ہیں. تو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ہمیں کارنر نہیں کر سکتے, چونکہ ہمیں کارنر کرنے کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو بیرونی محاذ کے اوپر لڑ رہے ہیں آپ ان کو کارنر کر رہے ہیں. آپ پیچھے سے آ کر ہم پر وار کرتے ہیں. ہم لڑ رہے ہیں, سامنے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں, سرحد کے اوپر کھڑے ہیں, ہم سرحدی سپاہی ہیں, اور آپ کے بھیجے ہوئے کارندے ہمارے پیچھے سے آ کر وار کرتے ہیں, تو کیا ہم آگے لڑ لیں گے؟ یہ آپ لوگوں کی بددیانتی, اس بددیانتی سے نکلیے. اتنا ہی کہنا چاہوں گا. بالکل زبردست حضرت. میں اس پہ ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس عملی طور پر اس کیفیت کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ جو نقشہ دمشق کے اندر یا سقوط بغداد کے حوالے سے کھینچا گیا تھا, تاتاریوں نے جب اتھل پتھل کی تو اس وقت بھی یہی کیفیت تھی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی محاذ ہے, بیرونی دشمن ہے, اسلام کی نظریات اور سرحدوں کی حفاظت کی ضرورت ہے. 2812 2812 پلانٹ ارتھ کے اوپر میں اکیلا بیٹھ گیا ہوں, یہ اکیلا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے سچ ملے گا, باقی سارے چون چون کے مربے ہیں. بہت اچھے, آپ اکیلے ہیں. آپ کس قسم کی یوتھ کو تیار کر رہے ہیں, بڑے افسوس کے ساتھ. اتنی کٹر ہو چکی ہوئی ہے کہ نہ وہ کسی کا ادب ان کو محفوظ, نہ احترام اور نہ مسائل کی حساسیت کہ اس وقت باہر کیا چل رہا ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ میں حضرت کہنا چاہتا ہوں 1 منٹ کے لیے, کیونکہ میں نے جب یہ باتیں سنی یا چیزیں میری نظر سے گزری تو میں نے 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو بٹھا کر کہا کہ 1 منٹ کے لیے سارے کے سارے مقدمے کو مان لیتے ہیں. لے جی, یہ کفر یا بارات, یہ ساری چیزیں, بنو امیہ اور جو سارے معاملات اہل بیت, سارے معاملات ایک جگہ پہ رکھ کے ہم بیٹھ گئے. مان لیا جو تمہارا مقدمہ ہے. حل کیا ہوا؟ مسلمانوں کی حالت بدل گئی. کیا مسلمانوں کے بیرون ختم ہو گئے؟ کیا سیاسی انقلاب آ گیا؟ کیا تم نے کیا؟ کیا دشا کیا دی؟ سیاسی منہج کیا دیا؟ پاکستان میں بیٹھے ہونا, کیا سیاسی منہج دیا جس سے اسلامی ریاست, پاکستان کی ریاست, مسلمانوں کی ریاست میں کوئی انقلاب برپا ہو سکے؟ کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں. ایک طرف تم حسینی بنتے ہو, میں اسی لیے کہتا ہوں ایک طرف حسینی بنتے ہیں اور ایک طرف اس منہج کے کہ آپ نے باطل کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہے, اس منہج کے خلاف ہیں. یہ کس قسم کا منہج ہے؟ یعنی دوسری بات یہ عامر بھائی, بالکل آپ نے صحیح کہا, حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا کردار کیا تھا بھائی؟ سب سے آپ کی جتنی مخالفت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے, حضرت حسن سے زیادہ کوئی ہوگی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ سے صلح کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ کفر کو تقویت نہ ہو, اس لیے صلح کر رہے ہیں. لیکن کم سے کم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اس کردار کو تو سامنے رکھیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے, میں بھی یہ کہوں گا جتنے بھی ان کے شاگرد اس وقت سن رہے ہوں گے یا بات سنیں گے, انف از انف. آپ جتنا بول چکے ہیں, آپ نے ریسرچ پیپر لے آئے, سب کچھ کر دیا, آپ کی ایک تھاٹ پروسیس ہے وہ سامنے مارکیٹ میں آ گئی ہے. اب خدا را اپنی صلاحیتوں کو دوسری طرف لائیے, اور جو آلریڈی اس میدان میں کام کر رہے ہیں ان کی بیک سٹیبنگ نہ کریں. بالکل بالکل, جزاک اللہ, جزاک اللہ. اچھا محمد بھائی اگر سن رہے ہو تو میرا ایک میسج ان تک پہنچا دیں. ایکچولی میں نے ان کو ان کی ویڈیو پہ میں نے کمنٹ کیا تھا
جی محمد انجینئر صاحب کی ایک ویڈیو ہے, وہ سورہ فصلت کی تفسیر کر رہے ہیں قرآن کلاس میں اپنی, اور آیت نمبر 9 سے 12 کی وہ تفسیر کر رہے ہیں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ارتھ جو ہے ہیون سے پہلے بنی ہے. یہ ان کی بات میں ریکارڈ ہے, میرے پاس وہ کلپ بھی ہے. آپ ان سے پلیز کہیں کہ وہ انجینئر, مطلب اتنی کوالیفائڈ ہستی ہیں وہ,